جب آدمی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ، تو اس کا جو اچھا عمل ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ سردیوں میں آپ کی گاڑی کے جب تک سارے شیشے اوپر نہ ہوں، گاڑی کا ہیٹر آپ کی گاڑی کو گرم نہیں کرے گا۔ دنیا کا بہترین ہیٹر لگا لو اور ایک ہی شیشہ کھو جائے، پٹ جاؤ گے، وہ گاڑی نے گرم نہیں ہونا۔ اور بند کر کے سب سے فضول ہیٹر لگا دو، تھوڑا لگا دو، 1 نمبر پر چلا اس کو، تھوڑی دیر میں گاڑی گرم ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو محنت کا رخ ہے وہ خراب ہوا ہے، جس کی وجہ سے دعائیں پھسپھسی پڑ جاتی ہیں۔ عجیب الوہاب صاحب سے میں نے یہ بات خود ان کے بیان میں کئی سال پہلے سنی، فرمایا ہم اس دعوت کے عمل کو جو کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں کہ ہماری دعائیں جاندار ہو جائیں۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ سبحان اللہ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ کیونکہ جب وہ اس عمل کو کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اللہ اپنے فضل سے اس کو عمل صالح کی توفیق دیں گے، اس کو عمل صالح کی توفیق ملے گی۔ وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، نہ بیٹھنا چاہے پھر بھی بیٹھنا پڑے گا، روزانہ اس کو فجر میں اللہ کی بات لامحالہ سننے کی توفیق ملے گی، اس کو شام کو لامحالہ گشت میں جانے کی توفیق ملے گی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح، کسی سے جا کے ملنا اللہ کے لیے۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مطابق آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی گھر سے نکلا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی گھر سے نکلا دوسرے محلے میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے۔ راستے میں ایک فرشتہ اس کو مل گیا انسان کے روپ میں، اس سے پوچھتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ کوئی دنیاوی مقصد ہے؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں۔ کیا مال کا معاملہ ہے؟ کہا جی نہیں کوئی معاملہ نہیں۔ زمین کا معاملہ؟ کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی اور غرض؟ کوئی معاملہ نہیں۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا میں اس سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ سن، میں انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تو جو اس کے ساتھ جا رہا ہے تو اکیلا نہیں جا رہا، تیرا اللہ اس کے ساتھ تیرے ساتھ جا رہا ہے۔ کم و بیش الفاظ۔ اب آپ سوچئے، بنی اسرائیل کا یہ آدمی اللہ کے لیے ملنے اس سے جا رہا ہے، صرف سلام دعا کرنے جا رہا ہے، اس کو دعوت نہیں دے جا رہا، تو جو اللہ کے لیے اس کو اللہ کی طرف بلانے جا رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، کیا ملے گا اس کو؟ تو میری محنت کا دراصل رخ غلط ہے، جس کی وجہ سے میرے معاملات نہیں حل ہو رہے۔ آپ سمجھے؟ اس لیے جب کوئی ملک سے باہر جانے لگتا ہے تو میں بلاتا ہوں، اس کو بٹھاتا ہوں، میں کہا کیوں جا رہے ہو؟ سر میں نے اپنا یہ کاروبار کرنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ؟ یا کوئی بچہ، سر میں انجینئرنگ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میری جان کے کپڑے وہ تو ویسے ہی کرے گا، انجینئرنگ تم ویسے ہی کر لیجیے، کاروبار کرنے جا رہے ہو تو بہرحال کاروبار تو تمہارا ویسے ہی سیٹ ہو جائے گا، لیکن تم اپنی نیت بدلو کہ یہ نیت ولیات صاحب کے مطابق یہ ایک رذیل اور گھٹیا نیت ہے، اور یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جائے تو دنیا کے نفع کی نیت لے کر جائے۔ یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، میں نے تجھے تیرے گھر سے تیرے کاروبار کے لیے نہیں نکالا۔ دیکھو نا، اب میں اللہ کی بھی تو منشا سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے عزیز دوستو، واللہ واللہ واللہ، اگر اللہ کی منشا سمجھے بغیر دنیا میں اپنی زندگی اوپر ہی اوپر گزار دو گے، ارے محنت کر کر کے پاگل ہو جاؤ گے، مر مر کے نعرے مار مار کے پاگل ہو جاؤ گے،
شہر بدل بدل کے پاگل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، نہ تمہاری بیوی تمہاری بنے گی، نہ بچے بنیں گے. یہ تو میں تمہیں امیڈیٹ رشتوں کی بات بتا رہا ہوں، باقی مخلوق کو چھوڑ دو. مرتے ہی کوئی یاد نہیں رکھے گا، قبر میں اتارنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا. ہماری محنتوں کا رخ غلط ہے. پھر میں ان سے نیت کرواتا ہوں، بھائی تم نیت کرو کہ تم تو اللہ کے دین کے داعی ہو. تم نے سنا نہیں اخرجت للناس؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے I have commissioned you for the betterment of the entire mankind. یہ نیت کرو نا تم، I have commissioned you. نہ صرف یہ کہ تیری پیدائش لے، بلکہ اس کے بعد کی بات کہ تو گھر سے اگر نکالا گیا ہے تو لندن کے لوگوں کی کہ نفع کے لیے نکالا گیا، تجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے. اگر تو وہی نیت کر کے چلے گا جو یہاں کے لوگوں نے نیت کی ہے، تو پھر جیسے یہ خوار ہو رہے ہیں تو بھی خوار ہوگا. میری محنت کا رخ غلط ہے، یہ میری محنت کا رخ غلط ہے میرے دوست. تأمرون بالمعروف، اللہ تم انہیں بتاؤ تمہارے رب کو کیا پسند ہے، تم انہیں میرے سے قریب کرو، تم انہیں بتاؤ تمہارا رب کتنا قریب ہے. بتاؤ تو صحیح. یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد ادھر اذان ہو جائے گی. ابھی اسکول کی جب گھنٹی بجتی ہے پاکستان میں تو چلو 5 منٹ اگر دیر ہو جائے تو اسکول میں پھر کچھ نہیں دیتے ہیں. یہاں تو 30 سیکنڈ دیر ہو جائے گھنٹی بجنے کے بعد تو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیتے، تالے لگ جاتے ہیں، کوئی نہیں آئے گا. اللہ بھی تو ایسا کرتا، اللہ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. اذان ہوتی مؤذن سے کہتا بند کر دو دروازہ، یہ اب کوئی نہیں اندر داخل ہو رہا ہے. لیکن جیسی اذان ہوتی ہے مؤذن کو ابھی رک جاؤ، ایک دم جماعت نہ کھڑی کرو، میرے بندے آتے ہوں گے، ابھی تو تیری آواز پہنچی ہے تک، ابھی میرے بندے آتے ہیں، 15-20 منٹ رک جاؤ. اور اذان ہوئی اور 15 منٹ کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے اقامت ہوئی، اللہ اکبر اللہ. تو بھائی ابھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اللہ اکبر ہو گئی، جلدی جلدی پہنچے. یا اللہ میں آ گیا، کیا مجھے تکبیر اولا مل جائے گی؟ ہاں ابھی رکوع نہیں ہوا، کھڑا ہو جب کسی کو پتہ نہیں چلا، دیر سے سب کھڑے. میں ایسے کھڑا ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی، سب یہ سمجھ رہے میں بھی وقت کیا ہے. پھر رکوع میں چلے گئے، ایک رکعت ہو گئی، بھائی فوراً آئے تو یا اللہ میں کیا کروں، جو کھڑا ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں چلا. سب کہہ رہے تھے کیسے ٹائم پر آگے جا رہے ہیں، نماز پڑھ 2 رکعت نکل گئی. یا اللہ یہ بھائی پہنچے، یا اللہ میں کیا کروں، تو بھی چپ کر کے کھڑا ہو. سب آگے دیکھ رہے ہیں تو چپ کر کے کھڑا ہو.